صدق التجا یعنی التجا کی سچائی۔ شیخ ابو بکر اسماعیل فرغانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بہت زمانہ تک فاقہ کشی کرتا رہا، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر بھی جاتا تھا۔ اس وقت میں ناپختہ فہم تھا، وہ تو سمجھ اتنی زیادہ نہیں، بھوک کی وجہ سے ہاتھوں کے ناخن کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ کیفیت سن رہے ہیں آج کے زمانے میں کسی سے؟ میں تو اپنے ہوش سنبھالے بات سے نہیں سنا، نہ فاقہ سنا کسی کو کہ میں فاقے سے ہوں، یا نہ فاقے کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے وہ سنا، کیونکہ پہلے لوگ فاقے کی وجہ سے شاید مر جاتے تھے، آج کھا کھا کے مر جا رہے ہیں۔ تو ایک روز میں نے عرض کیا یا اللہ اگر مجھے تیرا اسم اعظم معلوم ہو، اسم اعظم بول تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام، تیرا اسم اعظم معلوم ہوتا تو فاقے کے وقت میں تجھ سے اس کے وسیلے سے دعا کرتا۔ بلکہ ایسا خیال کر لیے وہ بزرگ ولی اللہ کے، ایک بار دمشق میں باب البرید میں بیٹھا، میں نے مسجد میں دو آدمیوں کو جاتے دیکھا، دل نے کہا یہ دونوں فرشتے ہیں، دونوں پھر آ کر میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اسم اعظم سکھا دوں؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ میں نے غور سے سنا، اس نے کہا اسم اعظم یا اللہ ہے، بڑا نام، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا نام یا اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو پھر اسم اعظم کون سا ہوا؟ اللہ۔ مگر اس کا فیض کیسا ہوتا وہ بتا رہے، اس کے اندر پڑھنے والے تو بہت ہے، آگ آگ آگ، منہ سے بولے تو آگ لگ جاتی کیا؟ نہیں، اندر آگ رہی تو کئی بزرگ ہیں آگ بولے آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا، میں نے سیکھ لیا اور جانے کا ارادہ کیا، مگر اس فرشتے نے کہا تم جس طرح یا اللہ کہتے ہو وہ صحیح نہیں۔ یا اللہ میں بھی کوئی غلطی کرتا کیا؟ مگر انہوں بول رہے ہیں صحیح نہیں، بلکہ صدق و لجا کے ساتھ کہو، سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ کہو بولے۔ حضرت شیخ ابو بکر فرماتے ہیں صدق لجا کا مطلب یہ ہے کہ کہتے وقت قائل یعنی کہنے والا ایسا ہو جس طرح کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو اور اس کا بچانے والا کوئی نہ ہو، اور اسے یقین ہو کہ خدا کے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ایسی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا نام لے تب جو ہے اس کے اثرات دیکھو۔ اب آج کل کئی لوگ ہیں، بلکہ بعض کہوں گا، پہلے تو بہت تھے، بعض لوگ ہیں جو وظائف وغیرہ پڑھتے اور ذکر کرتے، ثواب ملتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا اور کوئی درود یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو ضائع نہیں جائیں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن کیا خالی پڑھنے سے ثواب ہی مقصود رہتا ہے کہ ہر چیز میں ذکر کی وجہ سے قلب کا روشن ہونا، اللہ کا تقرب حاصل ہونا، یہ بھی تو اس کے اندر فائدے ہیں نا۔ تو بہت سے لوگ وظائف وغیرہ پڑھتے کرتے، مراقبے کرتے، مجاہدے کرتے، لیکن کیا ہے کہ یہ کیفیت نہیں رہتی جو بیان کی جائے، جس کی وجہ سے ان کو روحانی مراتب حاصل نہیں ہوتے۔ تو روحانی مراتب کے لیے بہت سے اصول ضابطے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ جو عبادات ہے، یہ ذکر ہے یا اور کوئی کام ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں، اس کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ پڑھ لیا نا بھائی، تسبیح پوری ہو گئی نا، ایسا نہیں ہوتا۔ حلال روزی ہونا، ربط شیخ ہونا، اخلاص ہونا، اور رجوع اللہ صحیح طور پہ ہونا، وقت رہنا، ماحول رہنا، اور وہ ساری چیزیں۔ تو یہ سب چیزوں کا لحاظ نہیں رکھ کے کئی سر پٹک لے رہے ہیں، ثواب مل رہا بول رہا ہوں میں، کیفیت نہیں آ سکتی۔ تو کیفیت کے لیے اس کے اصول ہے، ضابطے ہیں، اس کا ویسا رزلٹ لانے کے واسطے اس کے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو یہاں بھی اسم اعظم کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ پہلے انہوں کو خواہش رہتی اسم اعظم مل جائے، دست غیب مل جائے، وہ فلاں مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، مل بھی جاتا ہوں گا، مگر یہ مقاصد نہ رہنا ہے سب چیزوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اسم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو تو کیا اللہ کو یاد نہیں کریں گے ہم؟ اللہ تو ہمارا اللہ ہے، کوئی فائدہ ہمارا دنیا کا ہو یا نہ ہو وہ ہمارا اللہ ہے، تو ہم کو اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا تعلق محبت اور اس سے جو چاہت و محبت رکھتے، محبوب کو یاد کرنے میں ہی خود ایک لذت ہے ان کے لیے، محبوب کو یاد کرنے میں ہی ان کے لیے ایک مزہ ہے۔